أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله جل وعلا في كتابه المجيد: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. تمام تعریف اللہ ہی کو لائق ہے جو تمام دنیاؤں کے پالنے والے ہیں، جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں، جو بدلے کے دن کے مالک ہیں. ایسی شان والے پروردگار کے اس کی شایع نشان درود اور سلام اس کے آخری نبی اور رسول سیدنا محمد عربی صلوات اللہ وسلم علیہ پر، آپ پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی صحابیات پر اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جو آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے. آج بتاریخ 11 فروری 2022 مطابق 9 رجب 1443 ہجری بوقت جمعہ بمقام مسجد سیدنا ابی بکر صدیق چتولی چوکی حیدرآباد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ان دنوں حجاب کا موضوع برننگ ٹاپک بنا ہوا ہے اور بریکنگ نیوز بنی ہوئی ہے. اسی مناسبت سے ہم نے آج جس عنوان کا اس وقت جمعے کے اردو خطاب کے لیے یہاں انتخاب کیا ہے، وہ عنوان ہے حجاب عورت کا محافظ. حجاب عورت کا محافظ. اسی ضمن میں سورہ احزاب کے 8ویں رکوع کی 22ویں پارے کی آیت اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے ابھی پڑھی. اس کا ترجمہ ہے: اے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دیں اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں. آگے اس کا فائدہ بتایا. وہ بات بہت قریب ہے اس کے کہ ان کی شناخت ہو اور ان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، اور اللہ بہت بخشنے والے، بڑے رحم فرمانے والے ہیں. اسی طرح دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ازواج مطہرات سے سورہ احزاب کے 4تھے رکوع میں 22ویں پارے کے پہلے رکوع میں: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ
وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ ازواج مطہرات کو جو نہایت پاکیزہ ہیں ان کو حکم فرما رہے ہیں اپنے گھروں میں قرار پکڑیں اور زمانہ جاہلیت کی طرح نمایاں ہو کر نمودار ہو کر باہر نہ نکلیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں۔ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے۔ اے نبی کے گھر والوں، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاکیزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر پردہ اور پردے کی کیا اہم باتیں ہو سکتی ہیں، پردے کے کیا فوائد ہیں، وہ بھی بتائے۔ اسی طرح سورہ نور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ضمناً پردے ہی کی بات کہی ہے۔ اب جو آیتیں پڑھی ہیں ان کے ترجمے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پردے کے فائدے کیا ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا جو امہات المؤمنین میں سے ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، یعنی زوجہ محترمہ ہیں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ماں ہیں، زمانہ اسلام میں ابھی پردے کا حکم نہیں اترا ہے، ان کو دیکھ لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا اے نبی، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کے گھرانے میں کوئی باہر جائے اور لوگوں کی نظر ان پر پڑے۔ اے نبی، پردے کا ان کو حکم کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی فراست عطا فرمائی تھی اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نبوت میرے بعد جائز ہوتی تو عمر میں وہ صلاحیت ہے کہ اللہ عمر کو نبی بنا دے، لیکن نبوت مجھ پر ختم ہو گئی، رسالت مجھ پر ختم ہو گئی۔ تو حضرت عمر کی تائید میں پردے کی آیتیں اتری ہیں۔ اب اس میں ہمیں جو باتیں معلوم ہوئیں وہ یہ فرمایا لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس طرح باہر نہ نکلا کرو، یعنی بے پردہ نہ نکلو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام نے بے پردگی کو ایک جہالت کا عمل کہا ہے، دین سے ناواقفیت کا عمل کہا ہے۔ اب چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا اور پڑھی لکھی ہو، لیکن اللہ کی نظر میں اگر وہ بے پردہ نکل رہی ہے اور خوب بن سنور کے نکل رہی ہے تو اللہ کی نظر میں گویا وہ جہالت کے
اس دور کو فالو کر رہی ہے اور اس کے اندر جہالت ہے۔ دوسری بات جو بتائی اس میں وہ یہ کہ پردے میں رہنا دلوں کی پاکیزگی کا سبب ہے، دلوں کی پاکیزگی کا سبب ہے، پردہ دلوں کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ اس سے اللہ تعالی دلوں میں نور اور پاکیزگی عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح پردے کے تیسرا فائدہ جو بتایا وہ یہ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اس کا فائدہ یہ ہے تیسرا کہ شناخت ہو جائے گی، پردے سے ایک مسلم عورت کی پہچان اور شناخت ہو جاتی ہے۔ اور اس کا فائدہ چوتھا یہ بتایا ولا یؤذین، پردہ کرنے والی عورت جو حجاب کر رہی ہے وہ عورت غیروں کی ایذاؤں سے محفوظ رہے گی۔ یہ دو باتیں بتائیں پردے کی نمایاں، ایک تو اس کی آئیڈینٹی نمایاں ہوگی کہ یہ مسلمان عورت، اور اس کا ایسا رعب دبدبہ اور ہیبت ہوگی اس اللہ کے حکم کی پابندی سے، اس کو فالو کرنے سے یہ فائدہ ہوگا۔ ایسی مرعوبیت پڑے گی باطل پر، اوباشوں کے اوپر، کہ ان پر ایک ہیبت طاری ہو جائے گی، ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی تکلیف پہنچائیں۔ اسی طرح مومن مردوں اور عورتوں سے فرمایا سورہ نور کے اندر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو مومنوں سے کہتے ہیں، پہلے تو مومنوں کو حکم دیا، مومن مردوں کو حکم دیا کہ آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، یعنی چلتے وقت، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی چیسٹٹی کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ چیز بہت ہی پاکیزگی کا سبب ہوگی، ان کے دل کی پاکیزگی کا سبب ہوگی اور ان کے کیریکٹر کی پاکیزگی کا سبب ہوگی۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے خوب باخبر ہے، خوب باخبر ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ پردے کا حکم دینے کے بعد فرمایا فَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی طرف پلٹو، توبہ کرو۔ توبہ کے معنی پلٹنے کے آتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹو سب کے سب مل کر، اور دوسرا ترجمہ ہے سب کے سب اللہ کی طرف اب توبہ کرو۔ ابھی تک جو بے پردگی کا ماحول تھا، اب حکم مل رہا ہے تم کو پردے کا، بے پردگی سے اب پلٹو پردے کی طرف، سب مل کر توبہ کرو، سب مل کر توبہ کرو، سب مل کر پلٹو اللہ کی طرف۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ تو بے پردگی کو قابل توبہ جرم قرار دیا، بے پردگی کو قابل توبہ جرم قرار دیا، اور بے پردگی کو جہالت کا ایک عمل قرار دیا، اور پردے کو آئیڈینٹی کے حصول کا ایک ذریعہ قرار دیا، دلوں کی پاکیزگی کا ایک ذریعہ قرار دیا، اور ایذا نہ پہنچائیں، پروٹیکشن ملے، اس کا ایک سبب قرار دیا۔ اور کیا چاہیے؟
اگر ایک مسلم عورت کو اس کی آئیڈینٹی پردے کی صورت میں ملے اور اس کو پروٹیکشن ملے تو یہ کتنی بڑی بات ہے. تو پردے نے مسلم عورت کو پروٹیکشن دیا اور اس کی آئیڈینٹی کو برقرار رکھا، بحال کیا. یہ جو بات کہی کہ تم ایذا سے بچو گے اور تمہیں تحفظ ملے گا، ہم نے اس کا نظارہ کیا اور تمام دنیا نے اس کا نظارہ کیا. اور اللہ کے یہ وعدے اس نوجوان بچی، ہماری قوم کی بیٹی مسکان خان، جو کرناٹک کے ناڈیا کے کالج میں ایک انجینئرنگ کی طالبہ ہے، اس نے اللہ کے اس حکم پہ عمل کر کے پوری دنیا میں ایک مسلمانوں کی شان اور حجاب کی شان کو نمایاں کر دیا. حجاب کی شان کو نمایاں کر دیا. اللہ نے کہا تیری یہ پہچان ہوگی، او باپردہ عورت، تیری پہچان ہوگی حجاب سے، اور تو تکلیف سے محفوظ رہے گی، ایذاؤں سے محفوظ رہے گی، محفوظ رہے گی. وہ تو آئے تھے ایذا پہنچانے، 500 روپے کے نوکری حاصل کرنے والے وہ نوجوان. کالج کے صرف 2% لوگ تھے بقول اس کے. وہ خود اپنے انٹرویو میں اس نے بتایا کہ کالج کے لڑکے جو تھے، جو گمچھے ڈال کر آئے تھے زعفرانی، اور ان میں سے کچھ ٹوپی بھی لگائے ہوئے تھے زعفرانی کچھ، اس نے کہا کہ ان میں اکثریت باہر کے لڑکوں کی تھی، کالج کے بہت کم لوگ تھے. اور وہ 1-2 نہیں تھے، کافی تعداد میں تھے. لیکن جو اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے حکم کو مانتا ہے اور اللہ کی بڑائی میں جیتا ہے اور اللہ کی بڑائی کو پیش کرتا ہے، اللہ تعالی غیب سے اس کی حفاظت کے فیصلے کرتے ہیں اور اس کو عزت دیتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں. پورے چانس ہے کہ اس بچی کو کوئی نقصان پہنچ جائے، اس بچی کی چیسٹٹی کو کچھ نقصان پہنچ جائے، لیکن کیسے پہنچتا؟ اللہ نے پہلے سے اس کو سیکورٹی بھی دے دی، سیفٹی بھی دے دی، پروٹیکشن بھی دے دیا، آئیڈینٹی بھی دے دی. اللہ جھوٹا ہو جاتے، قرآن جھوٹا ہو جاتا، قرآن جھوٹا ہو جاتا. اللہ نے کہا کہ حجاب میں پروٹیکشن رکھا ہے ہم نے، حجاب میں آئیڈینٹی رکھی ہے ہم نے، شناخت رکھی ہے. اللہ کا حکم اس نے پورا کیا اور اللہ کا نام بلند کیا. یہ 2 چیزیں ایسی تھیں کہ پوری دنیا میں وہ بچی ہیرو بن گئی، پوری دنیا کی، اور انعامات کی بارش ہو گئی اس کے اوپر. یہ ایک مثال ہے. اس پر ایک یاد آ رہا ہے واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے تشریف لا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، دوپہر کا وقت ہے. قیلولے کے لیے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک درخت، یعنی ببول کا درخت تھا، وہ اس کو چھوڑ دیا اور صحابہ ادھر ادھر ڈسپرس ہو گئے آرام کرنے کے لیے. اللہ کے نبی لیٹ گئے ہیں، اپنی تلوار کو آپ نے درخت سے لٹکا دیا ہے. ایک کافر نے یہ منظر دیکھ لیا، اس کا ادھر سے گزر ہوا دیکھا کہ محمد تنہا ہیں، تلوار لٹکی ہوئی ہے اور سو رہے ہیں، غفلت میں ہیں. اس نے سوچا موقع بہت اچھا ہے، تلوار بھی موجود ہے اور محمد بھی موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے موقع کو غنیمت سمجھا اور آہستہ سے آیا اور آ کر تلوار کو لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سونت لی، تلوار کھینچ لی. جو تلوار کو لیا ہے تو اس سے آپ کی نیند کھل گئی، کچھ آواز ہوئی، نیند کھل گئی. آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے کافر تلوار سوتے ہوئے یعنی کھینچے ہوئے، تانے ہوئے کھڑا ہے. آپ لیٹے ہیں. وہ پوچھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا محمد من یمنعک منی، اے محمد تمہیں مجھ سے اب کون بچائے گا؟
کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی تھے، بہادروں کے سردار، متقیوں کے سردار، انبیاء کے سردار. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ. آپ کی زبان سے یہ بول نکلا. اس نے پوچھا کون بچائے گا؟ آپ نے صرف ایک لفظ کہا، اللہ. ایسا جلال تھا اس لفظ میں، ایسا کمال تھا اس لفظ میں، ایسی ہیبت طاری ہوئی اس کے اوپر کہ اس کے ہاتھ میں راشا آیا اور وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور اس کے اوپر تلوار سونتی، اور اب آپ نے وہی الفاظ دہرائے، من یمنعک منی. اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کیونکہ وہ ایمان والا نہیں تھا، ایمان نہیں تھا اس کے پاس. اس کا جملہ کیا تھا؟ اس کا جواب کیا تھا؟ کن خیر آخذ. ارے آپ تو بہترین تلوار باز ہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اس کو. اس سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے لفظ میں کیا جلال ہے، کیا کمال ہے، کیا اوسان خطا کر دیتا ہے اگر دل کی گہرائی سے اور اخلاص کے ساتھ اور حکم خدا پورا کرتے ہوئے ادا ہو تو باطل کے اوپر ایک رعب ڈال دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کافر کی پہچان بھی بتائی کہ وہ بزدل ہوتا ہے. عجیب لگ رہا ہوگا، آپ قرآن سے حوالہ دے رہا ہوں. فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل به سلطانا. ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں بزدلی اور رعب ڈال دیں گے. کس سبب سے؟ بما اشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ انہوں نے جو شرک کیا ہے اس سبب سے، اور بغیر سند کے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا ہے انہوں نے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ شرک جو ہے وہ بزدلی لاتا ہے، بزدلی لاتا ہے، اور ایمان بہادری لاتا ہے. اللہ نے ایمان والوں کی بہادری کا ذکر کیا سورہ احزاب میں، یہاں کافروں کی بزدلی کا ذکر کیا اور سبب بھی بتایا بزدلی کا، شرک ہے. اور ایمان والوں کی بہادری کا سورہ احزاب کے اندر ذکر اس طرح فرمایا، منہم من قضى نحبه ومنہم من ينتظر. ان میں سے کچھ وہ ہیں جو جام شہادت نوش کر لیا ہے انہوں نے، اور کچھ وہ ہیں جو منتظر ہیں جام شہادت کے، جو جہاد کے انتظار میں ہیں کب حکم ملے اور ہم اللہ کے نبی کے حکم پر اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، سب کو نچاور کریں. مومن بہادر ہوتا ہے، ایمان بہادری لاتا ہے، ایمان بہادری لاتا ہے، شرک بزدلی لاتا ہے. ایمان کی بہادری کی تیسری مثال فرعون کے جو جادوگر تھے، حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے آئے میدان میں. اب موسیٰ علیہ السلام تنے تنہا ہیں. فرعون کے جو جادوگر تھے وہ 2-4 نہیں تھے، حدیث میں آتا ہے کہ تقریباً 30,000 کے قریب تھے. 30,000 ایک کا مقابلہ. نبی تنہا ہوتے ہیں لیکن پوری دنیا پہ بھاری ہوتے ہیں. وہ مقابلہ کرنے آئے. ابھی مقابلہ شروع نہیں ہوا ہے. مقابلے سے پہلے انہوں نے فرعون سے کہا، کیا کہا؟ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ پر اور یہ مغلوب ہو گئے، کیا صلہ ہے ہمارے لیے، کیا ریوارڈ ہے، کیا ایوارڈ ہے؟ ریوارڈ اور ایوارڈ مانگ رہے ہیں. اب کیا ہوا؟ سامنے آئے، مقابلہ ہوا. انہوں نے پوچھا، اے موسیٰ تم ڈالتے ہو اپنا عصا کرتب دکھاتے ہو کہ ہم دکھائیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا، القوا ما انتم ملقون. تم ہی ڈالو، تم ہی دکھاؤ کرتب، تم ہی شروعات کرو. اب جیسے ہی انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنے ڈنڈے ڈالے ہیں تو ایسا محسوس ہوا کہ وہ بڑے بڑے اژدہے ہیں.
حضرت موسیٰ تھوڑے سے پیچھے ہٹے. جیسے ہی یہ قدم پیچھے ہٹتا ہے آواز آتی ہے یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. اے موسیٰ بالکل مت ڈرنا، آپ راہ حق میں ہیں، ہمارے یہاں ڈرا نہیں کرتے رسول، آگے بڑھو. موسیٰ جو ہاتھ میں ہے تمہارے الق ڈال دو، اے موسیٰ ڈال دو. اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈالا تو کیا ہوا؟ اس نے سب کو کھا لیا، اژدہا بن کے کھا لیا. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ منظر جو دیکھا جادوگروں نے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسیٰ و ہارون. سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. اب یہاں تو سینیریو بدل گیا، منظرنامہ بدل گیا. فرعون نے دھمکی دی. کیا دھمکی دی؟ اگر بات میری نہیں مانی، پلٹے نہیں اپنے پرانے دھرم کے اندر، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. پلٹے نہیں، دایاں ہاتھ بایاں پیر کٹوا دوں گا، اور اسی پر بس نہیں کروں گا، کھجور کے اوپر سولی پہ چڑھا دوں گا، کھجور کے درختوں پر. کیسی بڑی دھمکی! اور اللہ نے اس کا لقب ذی الاوتاد دیا. گزشتہ جمعے میں ہم نے بتایا تھا، میخوں والا بڑا ظالم تھا، اپنے دشمنوں کو، مخالفین کو کھڑا کرتا اور دونوں ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ٹھکوا کے ختم کر دیتا. ایسے ظالم کی طرف سے دھمکی مل رہی ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ معافی کی بات کہتے، جان بخشی کی بات کرتے، لیکن کیا زبان سے جملہ نکلا؟ ان کے کیا جملہ نکلا؟ لا ضیر انا الی ربنا منقلبون. کوئی حرج نہیں ہے، فقد ما انت قاض، جو مزاج میں آئے کر تو، جو فیصلہ چاہے کر. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرے فیصلے اسی دنیا میں نافذ ہوں گے. ہم تو مرنے کے بعد شہادت پائیں گے اور اپنے رب کی طرف پلٹیں گے. اب آپ غور کریں، ابھی کچھ دیر پہلے تمنا کر رہے تھے ریوارڈ اور ایوارڈ کی، اور ابھی یہاں آنکھ میں آنکھ ڈال کے وقت کے سپر پاور کو، جو وقت کا سپر پاور تھا، آنکھ میں آنکھ ڈال کے اب بات کر رہے ہیں، ان کو اس سے کہہ رہے ہیں فقد ما انت قاض، جو مزاج میں آئے کر، ہم ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ بہادری کس نے دی؟ ایمان نے دی. ایمان نے دی. جب ایمان والا اللہ کے حکموں کی پابندی میں اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر وہی اثر ہوتا ہے جو اثر ہم نے ابھی دیکھا مسکان بیٹی کے کردار کے اندر. یقیناً اس کے گھر کا ماحول اللہ والا ہوگا، اس کے گھر کے ماحول میں احکام، اللہ کے احکام کی پابندی ہو رہی ہوگی، گھر سے یہ سب ملتا ہے. اور پھر حکم خدا کی اس نے پابندی کری حجاب کے اندر، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. اس اللہ سب سے بڑا ہے. کیا مانے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. بقول ایک عالم کے، اگر وہ بیٹی اللہ اکبر کا ترجمہ بھی کر دیتی ایشور سب سے مہان ہیں، تو ان کے اوسان اور ختم ہو جاتے ہیں وہیں پر. بقول سلمان حسینی صاحب، اگر وہ کہتی اللہ اکبر کا ترجمہ کر دیتی ایشور سب سے مہان، لیکن بغیر ترجمے کے یہ اثر ہے اللہ اکبر میں. اگر وہ اپنی پہچان اور شناخت کے ساتھ جب سامنے آئے تو پھر کیا اثر دکھائے گا. تو ہمیں اس میں بڑا سبق ملا. اللہ کے حکموں کو پورا کرو، اللہ کی بڑائی میں جیو، اللہ کی نام کی بلندی میں جیو. انشاءاللہ اللہ اس ایمان کی برکت سے کافروں کے اوپر ایک ہیبت طاری کر دے گا. تو پردے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عفت رکھی ہے، پردے کے اندر عزت رکھی ہے، پردے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن رکھا ہے، آئیڈینٹی رکھی ہے. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو، ابھی سروے ہوا چند سال پہلے، اس سروے میں یہ بات سامنے آئی
کہ ریپ کے کیسز 90%, 95% وہاں بڑے ہوئے ہیں، وہاں ہیں جہاں بے پردگی ہے، اور جہاں پردہ ہے وہاں بالکل نیل کے برابر نظر آئے، نیل کے برابر ملے۔ ابھی ایک یہیں کا آندھرا کا ایک شخص تھا، ڈاکٹر، وہ اسلام لایا، غیر مسلم تھا، اس سے پوچھا سبب، اس نے کہا سبب پردہ ہے، مسلمان عورت کا حجاب ہے، اور اس نے بتایا کہ وہ جو ایک بیماری ان عورتوں میں ہوتی ہے جو پردہ نہیں کرتی، جو غیر مسلم عورتوں میں ہوتی ہے، ان بیماریوں سے مسلم عورت محفوظ ہے۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ جو عفت اور پاک دامنی اس سے ہوتی ہے حاصل، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے۔ اتنا متاثر ہوا کہ اس عمل سے اسلام قبول کر لیا۔ اب ایک بات اور سمجھیں آخر میں، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ صرف عورت کے اوپر ہے، پردہ مرد کے لیے بھی ہے، پردہ عورت کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے ہے پردہ۔ عورت کے لیے پردہ نگاہ کا پردہ بھی ہے اور جسم کا پردہ بھی ہے، اور مرد کے لیے نگاہ کا پردہ ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، پہلے مردوں کو حکم دیا اللہ نے، نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلو، نگاہوں کے نیچے رکھ کے کرو، نگاہوں کا پردہ۔ مردوں کو بھی پردے کا حکم ہے اور عورتوں کو بھی پردے کا حکم دیا۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بس سب عورت ہی کر لے، ہم تو اللہ کے حکموں سے بالکل مبرہ ہیں، ایگزمپٹڈ ہیں۔ نگاہوں کی آپ بھی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھے گارنٹی دے دو چیزوں کی، میں مجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک وہ جو سر کے اندر ہے آنکھیں، اور ایک وہ جو دونوں پیروں کے بیچ میں ہے۔ ان دو چیزوں کی مجھے اگر کوئی گارنٹی دے کہ وہ محفوظ رہے گا، پاک دامن رکھے گا، ان کو سلامت رکھے گا، باعفت رہے گا، میں جنت الفردوس میں گارنٹی لیتا ہوں اس کے لیے۔ یہ معمولی بات ہے، معمولی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا موجود ہیں، ان کے گھر میں ہے غالباً، اور ایک اور زوجہ محترمہ ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے رضی اللہ عنہ، یہ نابینا صحابی ہیں، تو وہ اندر نہیں گئی، بیٹھی رہی۔ آپ نے پوچھا تم نے ان سے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی وہ تو نابینا ہیں، وہ تو نابینا ہیں، انہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے ان دونوں سے فرمایا اعمیاوان انتما، کہ تم دونوں بھی اندھی ہو؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ پردہ عورت کو بھی کرنا ہے، مرد کو بھی کرنا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے اس حکم کے اندر جہالت سے نکالا ہے، آئیڈینٹی دی ہے، پروٹیکشن اور تحفظ دیا ہے، اور ایک ہیبت رکھی ہے اس کے اندر، ایک شان رکھی ہے اس میں کہ مرعوبیت اور رعب پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی جو کچھ کہا ہے اس کو بھی عمل کی توفیق دے، اور سننے والے بھائیوں کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔